کلام میرا کلام ہے، رسالت کی گواہی جو میں دے رہا ہوں وہی اس میں ہے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں قرآن سے منکروں کا انکار اور محمد کے قرآن کا جواب پڑھوں، جو قرآن خدا کی طرف سے، یہ خدا کی دعوت۔ ایک دفعہ تانا دینے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا لستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ خدا نے فوراً جواب دیا انک لمن المرسلین، ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کر بھیجا ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے کہا لے شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ دشمنوں نے کہا قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ تانا دینے والوں کا تانا بھی سنا ہے، خدا کا جواب بھی سنا ہے۔ اب مجھے دکھ ہوگا جو اس مجلس میں میرا منہ دیکھ رہا ہے اور اسے بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اب ایسا تانا بھی پڑھوں گا، قرآن کا جواب بھی پڑھوں گا۔ تانا دینے والوں کو ایک مرتبہ تانا دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے 2 بیٹے دیے تھے، واپس لے لیے، اب تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیری نسل نہیں ہے، تیری نسل نہیں ہے، تیرا مشن نہیں ہے، تیرا مشن نہیں ہے، تیرا اسلام مٹ جائے گا۔ غیرت کردگار کو جلا لایا۔ حبیب ان سے کہہ دے خبردار انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ سیدہ رسالت کی گواہی دے رہے اور ومن ہوئی ان کتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا، فرمایا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ نام لیتے تو کوئی بھی کہہ دیتا یہ میرے بیٹے کا نام ہے۔ بھائی میں ابھی 1 لاکھ روپے کا چیک کسی کو دوں، بلکہ کیش میں دوں، اور میں کہوں سیالکوٹ جاؤ اور وہاں فلاں علی نامی میرا ایک دوست ہے اس کو دے دینا، اور یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دے ٹریولنگ ٹو سیالکوٹ، اور سٹیٹس میں یہ شو ہو 1 لاکھ روپے کا چیک ہے، کیش ہے، بلکہ جو مولانا محسن قاسمی نے دیا ہے سیالکوٹ میں علی نامی دوست کو دینا ہے۔ اب جیسے یہ سیالکوٹ میں پہنچیں گے جتنے علی ہوں گے سارے آ جائیں گے، وہ کہیں گے میں ان کا دوست ہوں، میں قاسمی صاحب کا دوست ہوں۔ لیکن اگر میں بھیجنے والے کو یہ کہوں بھائی نام میں نہیں بتاتا، سیالکوٹ میں چلے جاؤ، سیالکوٹ کا فلاں محلہ، محلے کی فلاں گلی نمبر میں فلاں گیٹ نمبر، چھت پہ ہے غازی کا علم، وہاں چلے جانا، تک بات کرنا، جو بھی آ گیا اسے دے دینا۔ اب میری امانت ضائع نہیں ہوگی۔ خدا کا نام لکھ دیتا تو کل کو لوگ کہہ دیتے ہم نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، اللہ ہمارے گھر کی بات کر رہا ہے۔ خدا نے بتا دیا تم علی نام رکھ سکتے ہو، کائنات کا علم سینے میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ وجہ کون؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ صرف اور صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے ابو طالب کا بیٹا کہا کرتا تھا یا اہل الکوفہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں وجد میں آ جاتا ہوں جب مولا کی یہ جملے مولا کے پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا لو سنیت لرسالۃ فجلست علیہا لافدیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافدیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافدیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول، بھئی میں علی پڑھ رہا ہوں، علی کی زبان سے پڑھ رہا ہوں۔ لافدیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئیں زبور والے زبور سے پوچھیں میں زبور سے بتاؤں گا، آئیں انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئیں تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، آئیں قرآن والے میں قرآن سے۔ آگے تو کمال کر دیا، فرمایا اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی علی سچا ہے۔ علی سچا، کائنات کا علم علی اپنے سینے میں رکھے، رسالت کے گواہ میرے آقا علی، نہ بچتی توحید نہ بچتی رسالت اگر علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔
آج کا دن نسبت ہے عاشور کے ساتھ، اسے پرسہ دینے آئے ہو جس سے کوئی پرسہ نہ دے سکا۔ وہ مخدومہ بی بی ہے جس کا نام باپ نے رکھا تھا زین، اب باپ کی زینت۔ امت نے ایسی مصیبتیں دی، جو باپ کی زینت تھی وہ مصائب کی ماں بن گئی۔ اے میں قربان جاؤں، میں ایک روایت پڑھوں گا، میرا جگر پھٹتا ہے خدا کی قسم۔ جب کتاب میں یہ پڑھی ایک دفعہ میں نے بند کی، پھر اگلا جملہ پڑھا، پھر بند کی۔ 4 سال کی تھی علی کی عالیہ، ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئی، اماں ابھی ابھی مجھے خواب آیا ہے، اماں میں شیر خدا کی بیٹی ڈر گئی ہوں۔ نبی کی بیٹی نے فرمایا زینب اگر ایسا خواب ہے نا تعبیر مجھ سے نہ پوچھ۔ خود بھی عالمہ غیر معلمہ تھی مگر بات کرنا چاہتی تھی، اماں یہ خواب کیوں آیا ہے؟ بی بی نے فرمایا زینب فجر کے بعد نانا گھر آتے ہیں، یہ خواب نانا کو سنانا۔ ساری رات انتظار کرتی رہی، فجر کے بعد تک الباب ہوا، آج دروازے پہ ماں نہیں آئی۔ 4 سال کی بیٹی، دروازہ کھولا، مصائب میں دائیں بائیں نہ دیکھنا، خدا کا واسطہ ہے۔ دروازہ کھولا، یہ منظر نبی نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، زینب خیر تو ہے، ہمارے دروازوں پہ بیٹیاں نہیں آتی، آج تیری ماں نہیں آئی، تو کیوں آ گئی؟ رو کے کہنے لگی نانا میں ساری رات تیرا انتظار کرتی رہی، میں نے تجھے ایک خواب سنانا ہے، مجھے تعبیر بتا۔ نبی زمین پہ بیٹھے، 4 سال کی زینب کو گودی میں بٹھایا، میری جان بتا کیا دیکھا؟ رو کے کہنے لگی نانا میں نے دیکھا میں جنگلوں میں تنہا رہ گئی ہوں۔ یہ جملہ سنا نبی نے سینے سے لگایا، میری جان پھر کیا ہوا بتا؟ کہنے لگی نانا طوفان بڑا تیز تھا، نانا مجھے آسرے کے لیے ایک درخت نظر آ گیا، میں اس کے سائے میں چلی گئی، نانا طوفان کی تیزی سے وہ بھی کٹ گیا، نانا اب میں بے آسرا ہو گئی، مجھے ایک آخری درخت مل گیا، نانا میں اس کے سائے میں چلی گئی، وہ بھی کٹ گیا۔ اور رونے والوں اس کے بعد خاموش ہو گئی علی کی بیٹی۔ نبی نے فرمایا میری جان آگے کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا کیسے بتاؤں مجھے شرم آتی ہے۔ نبی نے سینے سے لگایا میری جان بتا کیا دیکھا؟ رونے والوں سنو گے، کہنے لگی نانا طوفان کی تیزی سے میری چادر بھی اڑ گئی۔ یہ کہنا تھا، نبی نے رو کے کہا زینب یہ جنگل کربلا، یہ تیرا بھیا حسین و عباس، ارے جس نے چادر لوٹی یہ شام غریب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رونا، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجلس میں، اگر کوئی تم سے پوچھے بہنوں کو لے کے روز کہاں جاتے ہو، کہنا اسے رونے جاتے ہیں جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکی۔ عاشور کے بعد آج سن رہے ہو نا شہادتیں، اصل عاشور کے بعد علی کی بیٹی جنگل میں اکیلی رہ گئی۔ پہلی مصیبت جو بی بی پہ آئی تھی وہ کیا تھی؟ جب لاشہ حسین کو لوٹنا شروع کیا نا ظالموں نے، کوئی ابا لے گیا، کوئی کبا لے گیا۔ ایک ظالم کہتے جب میں لاشے کے قریب پہنچا مجھے غریب کے کمر بند نظر آیا، میں نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا، زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے، آواز آئی حیا کر کمر بند نہ اتار، کل میری لاش پہ بہنوں نے آنا ہے۔ ازادارو یہ منظر بی بی بھی دیکھتی رہی، ایک منظر ایسا آیا بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اچانک جنگل میں چھنکار کی آواز آئی، اما فضا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ رو کے کہا علی کی بیٹی گھوڑوں کی نعل بندی ہو رہی ہے، اعلان ہوا ہے لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ یہ جملہ سنا بہن کے کلیجے پہ ضربیں چلنا شروع ہو گئی۔ اماں لاشوں پہ گھوڑے؟ ہاں آقا زادی۔ تھوڑی دیر کے بعد چھنکار کی آواز بند ہو گئی۔ اماں اب آواز کیوں بند ہوئی؟ رو کے کہا آقا زادی لوگ ہر کی لاش پہ آ گئے تھے، آگے سے ہر کا قبیلہ آ گیا، اس نے کہا تم نے ہر کو لاوارث سمجھا ہے؟ خبردار ہم ہر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آقا زادی انہوں نے فوج کا رخ موڑ لیا۔ اب ایک مرتبہ پھر چھنکار کی آواز
حبیب کی لاش پہ کیا دیکھا؟ حبیب کے وارث آ گئے، لوگوں نے حبیب کی لاش کو بھی چھوڑ دیا، اب بی بی نے مدینے کو دیکھا، اماں زہرا